لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل علم عليم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يلمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علي رضي الله تعالى عنه الإنسان تحت اللسان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قابل احترام حضرات علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، کل یہ بات چل رہی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ جو حضرات ہمارے دیواروں کے ساتھ سہارا لگا کر بیٹھے ہیں، انہیں بڑے ادب سے کہتا ہوں، اگر کمر کی تکلیف نہیں ہے یا بیمار بھی ہے تو شرکت مجمع کے ساتھ کر کے اپنی جوانی کا ثبوت دیں، ابھی سے گدے نہ ہو جائیں۔ جو معذور ہے انہیں اجازت ہے کہ دیوار کا سہارا لگائے،
بقیہ حضرات کو اجازت نہیں ہے. تو بہت کام کرنا ہے، ہمیشہ کتے بن جائیں گے تو کام کیا کریں گے. کل یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے بدن کے دو اعضاء، یہ دو اعضاء جس کی انسان بد پرہیزی کرے گا تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے وہ اعضاء ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین لیلیہ وما بین رجلیہ. ایک تو وہ عضو جو انسان کے دو جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان، اور ایک جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. یہ دو عضوؤں کا جب انسان غلط استعمال کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، یہ دو عضو اس کا غلط استعمال یہ انسانوں کو جہنم میں لے جانے والی چیز. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، آپ فرماتے ہیں الانسان تحت اللسان. بڑی زبردست بات کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی بھی انسان کو پہچان نہ ہو تو اس کی زبان دیکھو. انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. الانسان تحت اللسان. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ بڑے بلند پائے کے بزرگ ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے ایک چھوٹی سی بچی نے نصیحت کی. چھوٹی بچی نے. مریدین نے پوچھا حضرت چھوٹی بچی نے کیسے نصیحت کر دی؟ تو فرمانے لگے ایک مرتبہ میں راستے سے جا رہا تھا اور برسات کی وجہ سے کیچڑ تھا راستے میں. ایک بچی چل رہی تھی، چھوٹی سی معصوم سی بچی. تو میں نے اس بچی سے کہا بیٹا کیچڑ ہے ذرا دیکھ کر چلنا کہیں پھسل نہ جائے. بس اتنا کہنا تھا کہ اس بچی نے فوراً کہا کہ حضرت اگر میں پھسل بھی گئی تو میں تو کھڑی ہو جاؤں گی، لیکن آپ ذرا سنبھل کے چلنا، آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی. چھوٹی بچی کہتے ہیں تب سے میں اتنا حیران تھا کہ یا اللہ ایک چھوٹی سی بچی اور اتنی بڑی بات کر رہی ہے کہ میں تو پھسل بھی گئی تو کھڑی ہو جاؤں گی اور کپڑے صاف کر لوں گی، لیکن تم پھسل گئے تو امت پھسل جائے گی. بہلول دانا رحمت، اس لیے علماء نے لکھا کہ پیروں کی لغزش، پیر کا پھسلنا یہ تو آسان ہے، لیکن زبان پھسل جائے تو بڑے بڑے فتنے ہو جاتے ہیں. زبان کا پھسلنا بڑا سخت ہے. اللہ ہمیں اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہلول دانا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں راستے سے جا رہا تھا، چند بچوں کو دیکھا جو کھیل رہے تھے آپس میں. میں ان بچوں کے قریب سے گزر رہا تھا. ایک بچے کو میں نے دیکھا کہ سب سے الگ بیٹھا ہے، وہ کھیل نہیں رہا. بہلول دانا رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں بہلول کوئی معمولی انسان نہیں ہے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے ان کے بے شمار واقعات حکایات صحابہ میں نقل کیے ہیں.
اور فضائل ستار میں بھی ان کے واقعات ہیں. بہلول دانا اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں اور مسجود تھے، اللہ کے عشق میں دیوانے تھے. بہلول دانا رحمۃ اللہ بیان کرتے، میں راستے سے جا رہا تھا، میں نے دیکھا چند بچے کھیلتے ہیں اور ایک بچہ سب سے الگ ہو کر بیٹھا ہے، سب سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، وہ کھیلنے رہا. تو بہلول دانا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس بچے سے سوال کیا، بیٹا یہ سب بچے کھیلتے ہیں تم کیوں نہیں کھیلتے؟ کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ میرے ذہن میں یوں تھا کہ بچے ایسے شرارتی ہوتے ہیں، بچوں میں عادت ہوتی ہے چھیڑ چھاڑ کرنے کی، مستی کرنے کی. میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ ایک پیر صاحب تھے، وہ ان کا ایک مرید تھا، ہمیشہ ملاقات کے لیے آیا کرتا، لیکن جب بھی ملاقات کے لیے جاتا تو اکیلے ہی جاتا، بچوں کو کبھی نہیں لے جاتا. تو حضرت نے پوچھا بھائی شادی بادی کی کہ نہیں؟ ہاں حضرت شادی کی ہے، بچے ہیں میرے. کہا کبھی لے کر نہیں آتے؟ تو کہا ٹھیک ہے حضرت کر لاؤں گا. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنی اولادوں کو بھی اللہ والوں کے پاس لے جایا کرو تاکہ بچپن سے اللہ والوں کی نظر لگ جائے تو یہ بچے کام کے بن جائیں. لوگ ایکٹروں کے پاس پر دستخط کرانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، کہیں کوئی مل جائے کرکٹر یا ایکٹر تو دیوانہ وار گرتے ہیں، بس اس نے ایک دستخط کر دی تو پورے نہیں سمجھتے کہ پورا کرکٹر مل گیا تھا، اس نے دستخط کر دی اور کام بن گیا ان کا. لیکن علماء اور بزرگوں کی خدمت میں جانے کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا. کوئی اللہ والا دعا دے دے تو سمجھتے ہیں مولویوں کا کہانی تو یہی ہے دعا دینا. ہمارے ایک ساتھی ہے، ایک مرتبہ ہم اجتماع سے باہر نکل رہے تھے دعا کے بعد، تو چند لوگ داڑھی لے کر ملے، انہوں نے کہا مولانا دعا کرنا. تو وہ ساتھی بے فکر لوگ تھے، انہوں نے فوراً کہا مول صاحب کا یہی تو کام ہے دعا کرنے کا. وہ کیا بولنے کا، تو مول صاحب کو یاد ہی ہے. لوگوں کو ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی کیونکہ یہ چیزیں مفت میں ملتی ہیں اور دستخط کے لیے خوشامد کرنی پڑتی ہے تب جا کے دستخط ملتے ہیں. پھر حضرت نے فرمایا بھائی بچہ لے کر آیا کرو. تو یہ دوسرے دن اپنے بچے کو لے کر گیا اور بچے کو گھر سے سکھانا، دیکھو حضرت کی خدمت میں جانا، ادب سے بیٹھنا، وہاں مستی مت کرنا جیسے گھر پہ کرتے ہو. بچے نے کہا ٹھیک ہے. یہ گئے، اب بچے بچے ہوتے ہیں. اس نے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ اصل میں اللہ کے گھر کے کبوتر ہیں. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ بچے تو اللہ کے گھر کے کبوتر ہوا کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ مستی طوفان کرے تم کو کچھ نہ کہا جائے. ان کو اچھی طرح پیار محبت سے سمجھایا جائے لیکن ڈھول جھپٹ نہ کی جائے. جیسے میں بھی ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تراویح کی نماز ہو رہی تھی، بچوں نے تھوڑی شرارت کی تو وہی تراویح میں ڈھول ڈپٹ شروع ہو گئی، ڈھپ ڈھپ کی آواز آ رہی ہے. بس چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیچارے ہیں، کیا سمجھے کہ تراویح چلتی ہے؟ ان کو کیا ہے کہ تراویح کے بیان ہے تو معصوم ہے. ان کو پیار محبت سے سمجھایا جائے، ان کی تعریف کی جائے، اچھی طرح ادب سکھایا جائے، لیکن ادب محبت سے سکھایا جائے، ڈھول ڈپٹ سے نہیں. یہ بچہ لے کر گئے تو بچہ بڑے ادب سے بیٹھا تھا پیر صاحب کے سامنے کیونکہ اس نے گھر سے سکھایا تھا. تھوڑی دیر بیٹھے جب جانے لگے تو حضرت نے پوچھا بھائی بچہ نہیں لائے؟ کہا حضرت یہ میرا ہی تو بچہ ہے. کہا تو یہ تو کہا ارے یہ تو تمہارا بھی ابو لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے تمہارا ابو ہے یہ. ارے بچہ تو وہ ہوتا ہے جو کبھی گانوں پر بیٹھ جائے، کبھی کندھے پر چڑھ جائے، کبھی ٹوپی سر سے اتار کے جیب میں ڈال دے، اس کو بچہ کہتے ہیں. یہ تو ادب سے رہتا ہے. تو علماء لکھتے ہیں بچوں میں شرارت کا مادہ ہوتا ہے، وہ طوفان مستی کر لیتے ہیں. تو بہلول دانا رحمۃ اللہ کو تعجب تھا کہ سارے بچے کھیل کود میں لگے اور یہ ایک بچہ بالکل الگ بیٹھا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا، کھیلتا نہیں اور ایسے جیسے بڑی سوچ فکر میں بیٹھا ہے. تو بہلول دانا رحمۃ اللہ نے اس بچے کے قریب جا کر پوچھا بیٹا کیوں الگ بیٹھے ہو، کھیلتے نہیں ہو؟ یہ تمہاری عمر کے بچے کھیل رہے ہیں. اللہ اکبر. بہلول دانا رحمۃ اللہ فرماتے ایسی نصیحت ہو گئی، اس بچے نے زبان کھولی اور زبان کیا کھولنا تھا، اللہ کے کلام کی آیت پڑھ رہا تھا. اور کیا آیت پڑھ رہا تھا؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. قرآن
قرآن کی آیت کرا، قرآن کی آیت بہلوستانہ رحمت اللہ فرماتے اس چھوٹے سے بچے کو میرے بس اتنا ہی پوچھا دیتا سب کھیلتے ہیں تم نہیں کھیلتے. چھوٹا سا بچہ رب العالمین کے کلام کی آیت پڑھتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. بہت رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کیا ہم نے تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ اکبر. چھوٹا سا بچہ قرآن کی آیت پڑھ کے بہلول دانا کو نصیحت کرنے لگا کہ بہلول اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کیا ہم نے تم کو کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ میرے بھائی سوچو ذرا، چھوٹا سا بچہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور بہلول دانا رحمۃ اللہ کو نصیحت کرتا ہے کہ بہلول کیا اللہ نے کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ معلوم ہوا انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد کھیل کود کھیل تماشا نہیں ہے. ذرا اس پر کچھ باتیں کہہ دوں کہ اللہ کا قرآن میں وہ کہتا ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد کھیل کود نہیں. تو جو لوگ کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں وہ ذرا سوچیں کہ وہ مقصد پر ہے یا مقصد سے ہٹ چکے ہیں. ہمارے علماء نے لکھا کہ ایسا کھیل جس میں کوئی شرط نہ ہو، تو شرطیں لگتی نا، کوئی شرط نہیں، صرف ورزش کی نیت سے کھیلا جائے، ایکسرسائز کی نیت سے، کوئی شرط نہیں دونوں طرف سے. اور وہ کھیل جس میں نماز جائے نہ ہو، نماز نہ جائے، علماء لکھتے ہیں ایسے کھیل کی اجازت ہے کہ جس میں گالی گلوچ نہ ہو، شریعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو. جیسے ہمارے یہاں لوگ کھیلتے ہیں نا، کبھی یہ پتلون چراتے ہیں یا پائجامہ چراتے ہیں تو اتنا اوپر چرا دیتے ہیں کہ اس کے گھٹنے نظر آتے ہیں. آپ علماء سے پوچھو کہ سطر کہاں تک ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر ہے. ایک مرد دوسرے مرد کا یہ حصہ دیکھ نہیں سکتا، حرام ہے. تو وہ کھیل جس کھیل میں رانوں تک کی وہ جو کپڑا پہنا جائے جس کو ہم لوگ چڈی بولتے ہیں، رانوں تک پہنا جائے اور پھر میدان میں افراتفری ہو، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. اور یہ تو مردوں کی بات کرتا ہوں، ابھی صرف مردوں کا تذکرہ کرتا ہوں کہ مرد اس طرح کا لباس پہن کے کھیل کھیلتے ہو جس کو شریعت نے حرام کہا، تو اس کا دیکھنا کہاں سے جائز ہوگا؟ جی کبھی کسی مولوی صاحب سے پوچھے تو صحیح کہ مولانا یہ ٹی وی پر بیٹھ کر ہم یہ کھیل دیکھتے ہیں وہ جائز بھی ہے کہ نہیں؟ کون پوچھے؟ کس کو فکر ہے؟ کون پوچھتا ہے؟ اور یہ تو مردوں کی بات کرتا ہوں. اچھے جائے کہ عورت ایسا لباس پہنے. اخبار جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اخبار میں تصویریں دیکھتے ہوں گے کھیلنے والی عورتوں کی تصویریں، اور پارٹی میں مسلمان اپنی زبان سے کہتا مولانا کیا بات کرتے ہیں، ثانیہ نگل لے گئی. ارے اللہ کے بندے، ثانیہ نگل لے گئی تو تیرا کیا کام بن گیا؟ وہ کھیلنے والی اس کا لباس تو تم دیکھو کہ اس کو شریعت کی کوئی پرواہ نہیں، تمہیں اس کی اتنی پرواہ ہے جسے شریعت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی ہے اور شریعت کا میدان میں کھلے عام مذاق اڑاتی ہے، تم اس کا نام لے کے پھولے جا رہے ہو. یہ کیا مذاق ہے؟ اللہ 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 ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ ایسا کھیل جس سے نماز نہ جائے، شریعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو، لباس میں شریعت کا خیال رکھا جائے، تو ہمارے علماء لکھتے ہیں تب جا کے اس کھیل کی گنجائش ہے. اور نیت اس میں ورزش کی ہو کہ بدن کو صحت ملے، طاقت ملے. فضول میں کھیلنا جائز نہیں. علماء لکھتے ہیں وہ کھیل کہ جس سے نماز جائے یا جس میں شرط لگ جائے. ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ داڑھی والے بھی اگر ایسا کھیل کھیلے تو اس کا کھیلنا حرام ہے. کہ جائے کہ بغیر داڑھی میں کھیلا جائے. یہ بات سمجھتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتا ہوں، ہمارے کچھ شادی کبھی دلیل پکڑتے ہیں
مولانا ہم میدان میں کھیل دیکھتے تھے تو پورا مولوی صاحب بھی کھیل رہے تھے. تو بھائی مولوی صاحب کا کھیلنا کوئی دلیل ہے؟ مولوی صاحب شریعت ہے. شریعت تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. کسی ادارے کا یا کسی مکتب کا ذمہ دار اگر کرکٹ کھیلتا ہو تو اس کا کھیلنا سب لوگوں کے لیے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے ہمارے لوگوں کہ ہم اپنے لیے مسئلہ حل کرنے کے لیے کسی مولوی صاحب کو لے لیتے ہیں یا کسی دعوت کے ذمہ دار کو پکڑ لیتے ہیں. تو مولانا پورا امیر صاحب کھیلتے ہیں. ارے امیر صاحب شریعت ہے. شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شریعت کوئی مولوی صاحب نہیں ہے یا کسی ادارے کا محتمم شریعت نہیں ہے. شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شریعت پڑھو. شریعت کیا کہتی ہے؟ اچھا کچھ لوگ آتے ہیں مولانا کرکٹ کا ہم کو تو بڑا شوق ہے. رکھو شوق لیکن سنتے چلے جاؤ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا فتویٰ جنہیں دنیا مجدد وقت کہتے ہیں کہ 100 سال کے بعد ایک عالم دنیا میں ایسا آتا ہے. 100 سال کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ریڈیو کے ذریعے, کس کے ذریعے؟ ریڈیو کے ذریعے کرکٹ کی کامنٹری سنتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ریڈیو کے ذریعے کرکٹ کی کامنٹری سننا اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے. کون فرماتے ہیں؟ بولو نا بھائی, ناراض ہو گئے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ, اللہ اکبر, اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا آدمی, وہ فرماتے ہیں کہ کوئی ریڈیو کے ذریعے کامنٹری سنتا ہے اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے. تو اب اس سے آپ سمجھ رہے ہیں جو لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر اسٹیڈیم میں بیٹھنے والی ایسی عورتیں جن کے آدھے جسموں پر لباس ہے آدھے جسموں پر لباس نہیں, اور اس سے بڑھ کر فتنہ چیئر لیڈرز کا, وہ ناچنے گانے والی عورتیں کھیلنے والوں کو ابھارنے کے لیے جو آتی ہے جن کا لباس اللہ کی پناہ, جن کا لباس اللہ کی پناہ, ایسے ماحول میں جو ٹی وی پر بیٹھ کر کرکٹ دیکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے. وہ سمجھ سکتے ہیں. اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مشائخ نے لکھا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اخبار میں دی جانے والی بے جان, تو جاندار نہیں ہوتی, بے جان گندی تصویر کہ جس کے آدھے جسم پر کپڑا ہے آدھے جسم پر کپڑا نہیں ہوتا, اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ عورت اسٹیج پر اسی وقت آتی ہے جبکہ وہ اپنے سینے کا یہ اوپر کا حصہ کھلا کر دے. اس دور میں کوئی بھی عورت اسٹیج پر آنا چاہتی ہے اور دنیا والوں کے سامنے چمکنا چاہتی ہے, وہ یوں چاہتی ہے کہ دنیا میں میرا نام ہو جائے, تو لوگ کہتے ہیں, محقق حضرات کہتے ہیں کہ وہ اپنے سینے کا یہ اوپر کا کپڑا اتار دیں تو وہ اسٹیج پر آ جاتی ہیں. اور اسٹیڈیم میں بیٹھنے والی وہی عورتیں جن کو یہ میڈیا والے دکھاتے ہیں, کیمرہ والے, سب سے زیادہ انہی عورتوں کو بتلاتے ہیں جن کے جسموں پر لباس نہیں ہوتا. کیا ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ٹی وی پر بیٹھ کر کرکٹ دیکھتے ہیں, مولانا کوئی گناہ نہیں کرتے؟ کس منہ سے کہتے ہو؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اخبار میں دی جانے والی بے جان گندی تصویر کو دیکھنا حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آنکھوں کا زنا ہے. آنکھوں کا زنا. اخبار میں دی جانے والی بے جان تصویر کو دیکھنا جائے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر ناچنے کودنے والی ننگی عورت کو دیکھا جائے اور مسلمان یوں کہے کہ مولانا کرکٹ دیکھتا ہوں گناہ نہیں کرتا, کیسے مان لیں؟ اور میں نہیں سمجھتا, اللہ مجھے معاف کرے یہ میری بدگمانی ہو, میں نہیں سمجھتا کہ ٹی وی پر بیٹھ کر کرکٹ دیکھنے والا جب اسٹیڈیم پر کیمرہ لے جائے تو نگاہیں نیچی کر لے. اگر کوئی نگاہیں نیچی کر لے تو اس کے آگے کا مسئلہ, مان لو شاید 100 میں کوئی ایک اللہ کا ایسا بندہ ہو
جو نگاہ نیچی کر لیں تو آگے کا مسئلہ بتلاؤں کہ کرکٹ جو اس وقت کھیلی جاتی ہے، چاہے بی پی ایل کے ذریعے ہو یا کسی بھی ایل کے ذریعے ہو، اس وقت جو کرکٹ کھیلی جاتی ہے، محقق حضرات کی یہ رپورٹ ہے کہ یہ انٹرنیشنل سطح ہے، کیا ہے؟ عالمی سطح، انٹرنیشنل سطح، جوا ہے جس میں شرطیں لگائی جاتی، بلکہ اندرونی طور پر کھیلنے والوں کو خرید لیا جاتا ہے۔ آپ کسی مفتی صاحب کو پوچھیں کہ وہ کرکٹ جس میں دونوں طرف سے شرط ہو یا جس کی بنیاد ہی سٹہ ہو، کیا اس کا دیکھنا جائز ہے؟ ایک بات تو وہ ننگی عورتوں کی ہے، چیئر لیڈر اور اسٹیڈیم میں بیٹھنے والی، پیولین میں بیٹھنے والی عورتیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی یوں کہ مولانا نگاہ جھکا لیتے ہیں تو یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ جس کھیل کی بنیاد ہی سکتا ہو، ہمارے علماء لکھتے ہیں اس کا دیکھنا کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ صرف کرکٹ دیکھنے والے ہوتے ہیں، مولانا اللہ کا فضل ہے، ہماری نماز بھی ہوتی ہے، ہم تو خانقاہوں میں بھی بیٹھتے ہیں، ہمارا وقت بھی لگتا ہے، بس ٹی وی پر بیٹھ کر تھوڑی کرکٹ دیکھ لیتے ہیں اور کوئی گناہ نہیں کرتے۔ یہ کہاں سے جائز ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بندہ صبح سے لے کر، بلکہ صبح نہیں، عصر کے بعد سے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گیا، عصر کے بعد سے، کیونکہ اعتکاف وہاں سے شروع ہوتا ہے غروب سے، کوئی عصر کے بعد سے مسجد میں بسترا لے کر آ گیا اور اس نے پوری رات مسجد میں نکالی، پورا دن مسجد میں نکالا، یہاں بیٹھ کے افطاری کی، پھر گھر گیا اور گھر جا کے تھوڑی دیر ٹی وی پر بیٹھ گیا، صرف اس نیت سے کہ خبریں سن لوں۔ کیا سن لے بھائی؟ تو خبریں سنانے والا ہوتا ہے کہ والی ہوتی ہے؟ جی 99% والی ہوتی ہے، والا کبھی کبھی ہوتا ہے، اور مان لو کبھی والا ہوتا بھی ہے تو اس کے ساتھ والی ہوتی ہے، اکیلا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیول پر، عالمی سطح پر ایمان والوں کے ایمان کو بگاڑنے کی یہ سازش کی جا رہی ہے اور مسلمان دھوکے میں پڑا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمان دھوکے میں پڑا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر یہ سازش کی جا رہی ہے کہ کس طرح مسلمان کے ایمان کو کھوکھلا کر دیا جائے، کس طرح، اور مسلمان دھوکے میں پڑا ہے۔ وہ بیچارہ سمجھتا ہے وہ تو تھوڑی خبریں دیکھ لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، صرف خبر ہے۔ میں نے سنگرام پورے میں پچھلے سال کہا تھا، بعد آتے ہیں بیچارے بڑے ہمدردی کے ساتھ، بولا نا اصل میں بات یہ تھی ہم تو ٹی وی کے بالکل سخت دشمن، ہم ٹی وی کو گھر میں لانے والے نہیں۔ میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے کیسے آ گیا؟ مولانا بات اصل میں یہ تھی کہ ہم نے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، جب رات ہوتی مغرب کے بعد سیریل کا وقت ہوتا تو ہم نے دیکھا ہمارے بچے محلے کے دوسرے گھروں میں ان کے دروازوں پر جا کر کھڑے رہتے اور وہ بیچارے اس طرح ٹی وی دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے جیسے کوئی بھیک مانگنے والا کھڑا ہو۔ وہ منگتا کی شکل میں پڑوسیوں کے وہاں جا کر کھڑے رہتے تھے تو ہم کو رحم آ گیا کہ یا اللہ میرا بچہ کسی اور کے دروازے پر بھکاری کی طرح کھڑا رہے، کاش اس سے میں اپنے گھر میں ٹی وی لا لوں، وہ میرے سامنے سیریل دیکھے گا، میں ٹی وی بند کر دوں گا، سو جائے گا۔ کتنا اچھا ہیلا ہے، کتنا پیارا ہیلا۔ میں ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ہمارا کوئی بچہ ہم کو پتا چلے کہ رات کو چپکے سے شراب پیتا ہے اور وہاں سے شراب کے نشے میں گھر پہ آتا ہے، پورے محلے والے دیکھتے ہیں کہ شراب پی کے آیا، تو یہ بیچارہ شراب کے اڈے پر جائے، مٹکا بھر کے شراب کا لے آئے اور گھر کے کونے میں رکھ دیں اور گھر والوں کو یوں سمجھائے دیکھو ہمارا بیٹا شراب پی کے وہاں سے آتا ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، ہماری بدنامی ہوتی ہے، تو بدنامی نہ ہو اس لیے ہم نے شراب کا مٹکا گھر میں لا کے رکھ دیا تاکہ گھر کی بات گھر میں رہے۔ اس کو کوئی عقل مند کہے گا؟ کوئی اس کو عقل مند نہیں کہتا۔ پتہ نہیں ٹی وی رکھنے والوں کو ہم لوگ کیوں عقل مند کہتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آج کے دور میں تو یوں سمجھو کہ انسان بہترین مکان بنائے، بنگلہ بنائے اور اس مکان اور بنگلے میں فرنیچر سجایا جاتا ہے، بھئی یہ پہلے سے کر لیا کرو، خاموں کا لوگ آپ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔
वैसे ही दीन की बात जल्दी समझ में आती नहीं, और समझ में आना शुरू होती है तो पीछे से हरकत हो जाती है, तो बरकत चली जाती है। क्या कहना है? हाँ, मकान के फर्नीचर की बात कर। हमारे इस दौर में कोई बेहतरीन उम्दा मकान बनाए, शानदार मकान बनाए, और उस मकान में सिटिंग रूम होता है। एक तो सिटिंग रूम, अब तो माशाअल्लाह मर्दों का सिटिंग रूम भी अलग होता है, औरतों का सिटिंग भी अलग होता है। तो बेहतरीन सिटिंग रूम किसी ने बनाया, उस सिटिंग रूम को जो सजाते हैं फर्नीचर से, उस फर्नीचर में अगर उसने टीवी लाके नहीं रखा, और अब तो वो टीवी नहीं आता जो बक्से वाला होता है, अब तो माशाअल्लाह पूरी दीवार घेर ली जाती है, बड़ी स्क्रीनें आ गई। 50,000 से लेकर 1-1 लाख रुपए की स्क्रीन आज मुसलमान के घरों में रखी है। और बुरा न लगे तो कहूं, वल्लाह अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने ऐसे घरों में ये बड़ी स्क्रीनें देखी है कि जो माशाअल्लाह कुर्ता पहनते हैं, सुन्नत के मुताबिक लिबास, बड़ी दाढ़ी और सर पे ये कसीदा यूं रखते हैं इस तरह, ऐसा कसीदा रखने वाले ऐसे घरों में मैंने बड़ी स्क्रीनें देखी है। अल्लाह माफ करे। तो बरकत कहां से आएगी? फिर वो यूं कहे कि मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाए, नेक दीनदार बन जाए, कहां से बन जाएगा? तुमने घर में तो ज़िनाकारी का आटा रख दिया, तो औलाद नेक कहां से बनेगी? आज के इस दौर में अच्छे लोग अगर टीवी ना हो, और टीवी में भी वो दुब्बा हो, तो लोग यूं कहते हैं जो मेहमान सिटिंग में बैठे, यार तुमने स्क्रीन नहीं ली, वो सामने मुश्किल कर, तुम्हारे स्क्रीन नहीं है। अब तो हर एक जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन आ गई और बड़ी क्लियरिटी है उसमें, ये तश्कील करते हैं कि उसमें जितना क्लीन नजर आता है वो दिखने में कहाँ आता। मुसलमान तश्कील कर रहा अल्लाह की बना। मेरे भाई, जब ये अच्छे लोगों का ये हाल हो जाए तो आसमान से अज़ाब ना आए तो फिर क्या रहेगा? फिर बड़ी बरसात में पसीना ना हो तो क्या होगा? हमने खुद हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, हमने खुद मारी है। अल्लाह हमें इन चीजों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। एक साथी मुझे हालात सुना रहा था जब मौलाना अच्छे लोग जो तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वो फरमा रहे थे कि मैंने उनका हाल देखा कि अजान हुई तो रिमोट हाथ में लिया, टीवी बंद किया, मस्जिद में गए, सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ी तकबीर उला के साथ, सुन्नतों का एहतमाम, कुरान की तिलावत, सारी चीजें करके मशवरे से फारिग है। जैसे ही घर में दाखिल होते हैं, दरवाजा खोलते हैं, रिमोट वहीं सोफे पर रहता है। दाखिल होते हैं, रिमोट लिया, शुरू किया और सोफे पर बैठ गए। आप मुझे बताओ कि इसका ये सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ना किस काम का? जब ये हालात हो, इसलिए मैं कहता हूं कि कोई पूरा एहतिकाफ करे 24 घंटे का, लेकिन घर जाके टीवी देख लिया तो इसको ये 24 घंटे का एहतिकाफ तो आने वाहिद में बर्बाद हो गया, आने वाहिद तो हवा में उड़ जाता है। अब ये कर रहा था कि छोटा सा बच्चा, भाई बात तो समझ में आ गई, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कोई रेडियो के जरिए कमेंट्री सुने क्रिकेट की कमेंट्री सुने तो ये अपने वक्त को बर्बाद कर रहा है। तो जो लोग टीवी पर बैठकर क्रिकेट देखते हैं तो वो तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे गुनाह में मुब्तला है, जबकि उसमें नंगी औरतें भी होती है, नाचने कूदने वाली औरतें भी होती है। और यही हाल खबरों का है कि खबरों में अक्सर जो है ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती है, बेपर्दा औरतें होती है, तो बेपर्दगी के साथ खबरों का सुनना ये भी गुनाह को लाजिम करता है। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। ये तो खेल पर एक बात जो अल्लाह ने जहन में डाल दी वो आपके सामने बयान कर दी। इसमें कभी खेल का दौरा है, अभी लोग बड़े शौक से रमजान में भी देखते हैं। अल्लाह माफ करे, मुसलमान यूं समझता है कि क्रिकेट देखना गुनाह ही नहीं है, उसके जहन में कहता है कि ये गुनाह नहीं है, तो रमजान में शौक से देखता है। और सबसे बड़ा फितना जो है ये पता नहीं क्या है, साजिश है वल्लाहु आलम, कि मुसलमानों को क्रिकेट में लिया जा रहा है। मुसलमानों तो मुसलमान फूला नहीं जमाता कि अपने इलाके का खेल रहा। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, अपने इलाके का अगर दीनदार है तो ये दीनदारी उसको कब्र में छुड़ाएगी, क्रिकेट उसको कब्र में नहीं छुड़ा सकती। इसको लिख लिया, अगर उसकी जिंदगी में दीनदारी है, परहेजगारी है, तो ये परहेजगारी उसको छुड़ा सकती है,
کرکٹ کا کھیلنا یا چھکوں کا مارنا یہ اس کو قبر میں نہیں کرا سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق اسی پر. رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کیا ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ دنیا میں جا کر کھیلو کودو. علماء لکھتے ہیں رحمۃ اللہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. وہ اصل لینے والے لوگ بے ہوش ہو گئے کہ چھوٹا سا بچہ اور قرآن کی آیت پڑھے اور مقصد زندگی سمجھائے کہ مقصد زندگی تو اللہ رب العزت کی بندگی ہے نہ کہ کھیل کود, تو کہتے ہیں بے ہوش ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. بھائی برا نہ لگانا, یہ جو میں نے کھیل پر کہا ہے ایک نیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے گھروں کو ایسے تذکروں سے پاک رکھو. جب اس کا دیکھنا ہی جائز نہیں, سننا ہی ضائع وقت ہے, تو اللہ کے گھر میں تذکرہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی. ہے دانا رحمۃ اللہ بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو بڑے حیران تھے, یا اللہ چھوٹا سا بچہ اور اتنی بڑی نصیحت. تو حضرت نے فرمایا بیٹا کچھ اور نصیحت کرو, بیٹا کچھ اور نصیحت کرو. یہ اللہ والوں کا حال ہوتا تھا کہ جہاں سے کام کی بات ملتی اس کو چھوڑتے نہیں تھے. کہا بیٹا کوئی اور نصیحت کرو. تو چھوٹا بچہ کہہ رہا بہلول سفر بڑا طویل ہے. سفر بڑا کہاں کا بھائی, آخر سفر بڑا طویل ہے, یہاں سے تیاری کر لو, وہاں جا کے کچھ ملنے والا نہیں ہے. چھوٹا بچہ کہنا. بہلول دانا رحمۃ اللہ حیران سے بیٹا اتنا خوف اللہ کا تمہارے اندر کہاں سے آیا؟ تم تو چھوٹے ہو, تمہاری عمر اتنی نہیں ہے, یہ خوف کہاں سے آیا یا خشیت کہاں سے آئی؟ تو کیا کہتا ہے بہلول میں اپنے گھر میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں. میری ماں جب چولہا جلاتی ہے تو آگ جب جلانا شروع کرتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے. کیا ڈالتی ہے؟ چھوٹی لکڑیاں. یہ مجھے پہلے دن سے یہ واقعہ ذہن میں آ رہا تھا لیکن کسی طرح ٹال رہا تھا. آج چونکہ مضمون سے مناسب ہے اس لیے میں نے آج بیان کر دیا. وہ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں وہ جب چولہا جلاتی ہے تو آگ کو جلانے کے لیے پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے, اور جب چھوٹی لکڑیاں برابر آگ پکڑ لیتی ہے تو میری ماں بڑے لکڑے ڈالتی ہے, بڑے لکڑے. کہا بیٹا کیا مطلب اس کا؟ کہا بہنوں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کو جلائیں گے. کون کہہ رہا بھائی؟ اللہ ہماری زبانوں پر آخرت کا تذکرہ کرتے. معصوم بچہ جہنم کی بات کرتا ہے. آج ہم بڑے لوگ جہنم سے غافل ہو گئے. بڑے لوگ دنیا کے تذکرے آ گئے, ایوں کے تذکرے, اور وہ مسجد میں چھوٹا بچہ, اور چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے بہنوں اللہ کل قیامت کے دن جہنم کو جلائے گا. کہا بیٹا ہاں جلائے گا. کہا بہنوں جیسے ماں آگ جلانے کے لیے پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے, اللہ جب جہنم کو جلانا شروع کرے گا تو پہلے چھوٹوں کو ڈالے گا, جب جہنم آگ پکڑ لے گی پھر بڑوں کو ڈالا جائے گا. اللہ بہنوں جب سے یہ تصور میرے ذہن میں ہے تب سے میں نے کھیل کود چھوڑ دیا ہے. کھیلتا نہیں. اللہ اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں بنیاد الطالبین میں, حضرت کی یہ مائے موت کتاب ہے بنیاد الطالبین. پوری کتاب وحدانیت سے بڑی ہے, پوری کتاب وحدانیت سے بڑی, توحید سے بڑی. بنیاد الطالبین. حضرت بنیاد الطالبین میں لکھتے ہیں کہ کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کریں گے. حضرت عیسیٰ کو, اور ان کے ماننے والے ہوں گے, عیسائی لوگ ماننے والے. اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو پوچھیں گے اے عیسائیوں, اے عیسیٰ کو ماننے والوں,
کس نے تم کو کہا تھا کہ رب کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرو؟ اللہ پوچھیں گے میدان محشر میں تو کس نے کہا تھا تمہیں؟ تو علماء لکھتے ہیں جیسے دنیا میں ان کی جھوٹ بولنے کی عادت تھی، وہاں بھی فوراً یہ کہیں گے کہ اللہ کسی اور نے نہیں کہا، یہ تیرے نبی عیسیٰ نے کہا تھا، فوراً کہیں گے کہ عیسیٰ نے کہا علیہ السلام۔ علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے بلائیں گے، عیسیٰ ادھر آؤ۔ علماء نے لکھا کہ میدان محشر ایسا میدان ہے جس میدان میں ہر نبی کی زبان پر یہ ہوگا یا ربی نفسی یا ربی نفسی، ہر نبی کی زبان پر، دوسروں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، نبیوں کی زبان پر یہ ہوگا یا ربی نفسی۔ علماء لکھتے ہیں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے بلائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بنیاد الطالبین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے عیسیٰ کیا تم نے قوم کو کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرو؟ علماء لکھتے ہیں اللہ نے پوچھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال یہ ہوگا کہ ان کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال سے خون کا قطرہ نکلتا ہوگا اللہ کے خوف سے۔ حالانکہ بھائی عیسیٰ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ نعوذ باللہ ہیں، سچے ہیں نا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے الفاظ بیان کرتا ہوں اپنے الفاظ میں۔ شیخ عبد القادر جیلانی میری تو ہمت نہیں ہوتی کہ مجمع کو یوں کہا جائے، لیکن حضرت کا جملہ نقل کرتا ہوں جو حضرت نے لکھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اور لوگوں سوچو سچوں کا میدان محشر میں یہ حال ہوگا کہ ان کے بدن کے جو بال ہیں ان بالوں سے خون کے قطرے نکلتے ہوں گے تو ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا جو 2-5 روپے کمانے کے لیے ایمان دے دیتے ہیں، جن کی صبح جھوٹ سے ہوتی ہے اور جن کا بستر میں جانا بھی جھوٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جن کی صبح گھبت کے ساتھ ہوتی ہے، جن کی شام کی گھبت کے ساتھ ہوتی ہے، دن بھر میں چگلی نہ کرے، دو دوستوں میں عداوت نہ کرائے تو ان کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ سوچو ذرا اس میدان میں کیا ہوگا۔ اور میں نہیں کہتا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بدن کے ہر بال سے خون کا قطرہ نکلتا ہوگا اللہ کے خوف سے، اللہ کے جلال سے۔ علماء لکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے جب یہ تذکرہ ہوا قرآن پاک کی آیت کا کہ کل قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا، میدان محشر میں جب ساری امتیں جمع ہوگی، سارے لوگ جمع ہوں گے، علماء لکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تذکرہ کیا گیا ہے۔ عمر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کل جب میدان محشر قائم ہوگا تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا۔ علماء لکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے اتنا سن کر، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ جن سے کلام کریں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے آقا مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ بات کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کریں گے کہ اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ساتھی ابو بکر پر سلام ہو اور تمہارے دوسرے ساتھی عمر پر بھی سلام ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق سے بات ہوگی اور تیسرے نمبر پر عمر فاروق سے بات ہوگی، لیکن اس عمر فاروق کے خوف کا یہ عالم، یہ حال لکھا ہے کہ جب ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی کہ کل قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا، علماء لکھتے ہیں بے ہوش ہو کے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو علماء لکھتے ہیں سخت بخار چڑھا ہوا تھا، سخت بخار، بیمار ہو گئے، 1 مہینے تک بیمار رہے اس ایک آیت کی وجہ سے، 1 مہینے تک۔ حالانکہ یہ وہ ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بشارت سنائی کہ میرا عمر جنتی ہے، اس کا یہ حال ہے۔ ہم کو تو کسی نے پروانہ بھی نہیں دیا، ہم تو خود اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں، کچھ نماز پڑھ لیتے، کچھ نفلیں پڑھ لیتے، کچھ قرآن پڑھ لیتے، کچھ صدقات نکال لیتے، تو ہم خود اپنے ذہن میں سمجھ لیتے ہیں کہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، ہم کو کسی نے پروانہ نہیں دیا۔ ذرا اپنے بڑوں کے حالات پڑھو، اپنے بڑوں کا تذکرہ پڑھو۔ علماء لکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑتے ہیں، کھینچتے ہیں باہر اور پکڑتے ہیں اور پکڑ کے رو رہے تھے، زبان پکڑ کے۔ لوگوں نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟
تو کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگوں، یہی وہ زبان ہے جس کی بد پرہیزی کی وجہ سے لوگ کثرت سے جہنم میں جائیں گے، اسی زبان کی بد پرہیزی سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، کہ ایک تو وہ جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہے اور ایک وہ جو دو رانوں کے بیچ میں ہے، یعنی شرمگاہ۔ جب ان دو اعضاء کا کوئی غلط استعمال کرے گا تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی شرمگاہوں کی اللہ حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں یہ زبان پر کچھ باتیں کہی ہیں، کل بھی کہی تھی، آئندہ کل آخری دن ہے انشاءاللہ ما بین رجلیہ، یعنی شرمگاہ کا غلط استعمال، اس پر انشاءاللہ آئندہ کل آخری مجلس میں کچھ باتیں کہی جائے گی۔ اسی طرح آئندہ کل جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ سے پہلے بھی 1 بجے بیان شروع ہوگا 1:25 تک، اس کے بعد 5 منٹ سنت کے لیے دیں گے اور 1:30 بجے خطبہ ہوگا۔ تو آئندہ کل جمعہ ہے، اس لیے جمعہ کے خطبے سے پہلے انشاءاللہ 25 منٹ کا بیان ہوگا، اس کا بھی خیال رہے۔ اور عصر کے بعد تو جو تفسیر ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور رات کو آخری بیان اور دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اسی محلے کے رہنے والے اسماعیل چاچا نسیم سائیکل والے، کیا الحمدللہ ہمارے اسی محلے میں رہتے ہیں، اور بہت بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے اسماعیل بھائی اور ان کے گھر والے کہ جب سے الحمدللہ اس مسجد میں مجلس کا یہ سلسلہ چلتا ہے، انہوں نے اپنا پورا مکان کھول کے حوالے کر دیا عورتوں کو بیٹھنے کے لیے۔ الحمدللہ انہی کے مکان میں مستورات بیٹھتی ہے، اطمینان سے بیان وغیرہ سنتی ہے۔ ان کے لیے خاص دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا آخرت اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ تو یہ ہمارے اسماعیل چاچا نسیم سائیکل والے، ان کے یہاں ان کا جاوید لڑکا ان کے یہاں جاوید کی لڑکی بشرا، چھوٹی بچی ہے بشرا، جو 2 سال سے بیمار چل رہی ہے، ان کے لیے خاص شفا کی درخواست کی گئی ہے۔ تمام احباب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے خاص دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس بشرا کو شفا کلی نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے یہ اسی محلے میں رہنے والے ہمارے جاوید بھائی، ان کے والد صاحب کو آج ہی ہسپتال میں لے گئے اور ICU میں ایڈمٹ کیا ہے، ان کے لیے بھی خاص دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل شفا دے۔ اسی طرح ہمارے بھائی سرفراز کے چچا اچانک بیمار ہو گئے، بڑے ابا، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عافیت دے۔ اور بھی امت کے جتنے بھی مرد عورت بیمار چل رہے ہیں، اللہ سب کو شفا کلی نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام کی نورانی صورت، بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت، بے حد سلام جن کو معراج میں حق کے قربت میرے سارے ندیوں کی، جن کو امامت میرے اور خیر منزل کو امت میرے اور شفاعت کی، جن کو اجازت میرے اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، تبلیغ حق جو کہ طائف گئے
مبارک میں تلوے جانے جن کی چوٹوں سے زندہ تو کرنے اللہ اللہ عاشق اس منظر کو یاد دلا رہا ہے جس وقت دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں جاتے ہیں. طائف والے پتھروں سے آپ کے جسم اطہر کو لہو لہان کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کی نالین مبارک جوتی مبارک خون سے بھر جاتی ہے. آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے ہیں. آسمان کے فرشتے جب یہ منظر دیکھتے ہیں آسمان کے فرشتوں میں زلزلہ طاری ہو جاتا ہے. آسمان کے فرشتے اللہ کے سامنے آتے ہیں اے باری تعالیٰ کب تک آپ اپنے محبوب کو بے یار و مددگار چھوڑے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں آج تک تم نے میرے محبوب کا دور سے چرچا سنا ہے میرے محبوب کو دیکھا نہیں ہے. علماء نے ایک نقطے کی بات لکھی ہے. اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں ذرا زمین پر جاؤ قریب جا کر دیکھو جس محبوب کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس محبوب کے سینے میں اس گنہگار امت کا کتنا درد ہے. فرشتے عرض کرتے بھاری تعالیٰ تو ہمیں اجازت دے دیں طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ختم کر دے ہلاک کر دے. اللہ اکبر. رب العالمین فرماتے ہیں اے فرشتوں میں تو اجازت دیتا ہوں لیکن میرے محبوب کی اجازت لے لینا. فرشتے زمین پر آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سلام کرتے ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے وہ فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں پہاڑوں کا نظام ہے. اللہ نے اجازت دے دی ہے بس آپ کی اجازت پر موقوف ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دے دیں تاکہ طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں اس طرح کچل کے رکھ دیا جائے جیسے چکی کے دو پات کے بیچ میں اناج کو پیس دیا جاتا ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتے ہیں اے فرشتوں اگر کہ اللہ نے اجازت دے دی ہے لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں عذاب کر کے نہیں میں تو رحمت بن کے آیا ہوں. میں کیسے ہلاکت کی دعا کروں میں کیسے بد دعا کروں. علماء لکھتے ہیں جن کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے جن کے جسم اطہر کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا وہ امت کے حق میں دعائیں مانگتے ہیں الہی پھول برسا ان پتھر کے مدینوں پر. بہر تبلیغ حق جب کفار پتھر لگے خود کفش مبارک میں تلوے جانے جن کی چوٹوں سے زندہ تو کرنے لگے ان کے حق میں دعا ان کے حق میں دعا وہ کرنے لگے ان کے حق میں دعا وہ کرنے لگے ان کو اپنی تو رحمت سے کھوتا بخش دے. میں مولا رتبہ کسی کا نہیں میرے مولا رتبہ کسی کا نہیں اس کا نام مولا اس کا نام مولا مصطفیٰ شان رحمت سلام مصطفیٰ جان مصطفیٰ جان آمینہ
اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں. مائیں بہنیں اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں. جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے، بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے. بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے. آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہکار بندے، اقرار گزری اس رب کی چوکھٹ پکڑ کر رہتے ہیں. اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے. یا
اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں. سوچے اللہ کی رحمت دل پر اتر رہی ہے، گناہوں کی ظلمت دل سے نکل رہی ہے. اللہ کے بندو، آج تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی ہے، کل وہ وقت آنے والا ہے ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہو جائے. آج تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا کیا ہے. آج تو ہم اپنے دوستوں کے بیچ میں رہتے ہیں، رشتے داروں کے درمیان رہتے ہیں. اللہ کے بندوں، کل وہ وقت آنے والا ہے ہم قبر میں اکیلے سوئیں گے. وہاں کوئی دوست احباب نہیں ہوں گے، کوئی رشتے دار نہیں ہوں گے، اکیلے ہوں گے اکیلے. اور اس قبر میں تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا. اور یقین کرو اللہ کے بندو، یقین کرو، آج یہ تمہاری وہ بیوی جو تمہارے بغیر کھانا نہیں کھاتی، تمہارا انتظار کر کے بیٹھتی ہے، کل جب یہ جان نکل جائے گی، یہ آنکھیں بند ہو جائے گی. یقین کرو گھر کی عورتیں آواز کرتی ہوگی، جلدی کرو جلدی کرو، جلدی سے ان کا جنازہ اٹھاؤ اور قبرستان میں پہنچاؤ. تو مائیں بہنیں سے بھی کہتے ہیں، یہ مرد جو تمہارے گل ڈھایا کرتے ہیں، تمہارا تذکرہ کیا کرتے ہیں، تم ان پر بھروسہ نہ کرو. جب یہ آنکھ تمہاری بند ہو جائے گی، یہ مرد تمہارا جنازہ گھر سے نہیں نکلا ہوگا اور دوسری عورتوں کا تذکرہ ان کی زبانوں پر شروع ہو جائے گا. کوئی دنیا میں ہمارا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. یہ رشتے ناطے جب کی طور پر ہے، جب یہ آنکھ بند ہوگی کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اگر ہم نے اعمال اچھے کیے ہیں تو یہ قبر میں ہمارا ساتھ دیں گے، اور اگر یہی گناہ کر رہے جو اس وقت ہمارے ساتھ لگے ہیں، بس اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. آج نہیں کل میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے، اپنی قبروں سے نکل کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور زندگی کا پورا پورا حساب دینا ہے. ہمارا تو یقین ہے اللہ کے بندو، اس وقت دنیا میں جو حالات ہے، پریشانیاں، مصیبتیں، یہ جو فتنے طوفان آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، اللہ کے بندو یقین کرو یہ کسی کی کرتوت کا نہیں، یہ ہماری کرتوت کی سزا ہے. جب مسلمان کے اعمال بگڑیں گے، آسمان سے عذاب اتریں گے.
کسی اللہ والے شاعر نے ایک بڑی سچی باتیں کہی ہے اللہ والے شاعر نے. خبر جس کی آئی وہی زمانہ تیرا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتلا دیا تھا کہ لوگوں جب تم دیکھو کہ برسات ہو رہی ہے، برسات کا زمانہ ہے، اس کے باوجود گرمی لگے، پسینہ ہو، یقین کرو قیامت قریب ہے. اللہ کے محبوب صاحب نے فرمایا تھا اے لوگوں جب تم دیکھو اولادوں کو کہ اپنے ماں باپ کی کھلے عام نافرمانی کریں اور اپنے دوستوں کے پیچھے پیسہ خرچ کرتے ہو، یقین کرو قیامت قریب ہے. آج یہ زمانہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اولادوں کو دیکھا جا رہا کہ ماں باپ کو دھمکی دے رہے ہیں اور دوستوں کے پیچھے مال خرچ ہو رہا ہے. خبر جس کی آئی وہی زمانہ تیرا ہے. زمین تیور بدل رہی ہے، فرق بھی دکھا ہے. گناہ کرے اور کمال سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے. گناہ کرے اور کمال سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے. آج ہماری آنکھوں کے سامنے حالات ہے، کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں، لوگ کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ گناہ کو گناہ تک نہیں سمجھتے. گناہ کرے اور کمال سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے. بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ تیرا ہے. سر میں چھوڑا تیرا قدم اور بہن کو بائی ستائے. مولانا شاعر نے ہمارے نمازوں کا بھی حال بیان کیا. سب ہاتھ باندھے کھڑے صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں. علماء نے لکھا ہے جب نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو نمازوں پہ دل نہیں لگے گا. گندی تصویروں کو دیکھنے کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ نمازوں سے خشوع خضوع کو اٹھا لیں گے اور دلوں کا سکون ختم ہو جائے گا. سب ہاتھ باندھے کریں صف میں، سب اپنے خیال میں. امام مسجد سے کوئی پوچھے، نماز کسی کو پڑھانے. اللہ کے
شاد بندے ہیں، یہ تو اللہ کے رونے والے بندے ہیں. ہم تو اسی لیے اس کی چوکٹ پر آئے ہیں تاکہ رو رو کے اپنے روح سے ہوئے رب کو راضی کریں. انسان جب اللہ کی محبت میں ایک آنسو بہاتا ہے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ کے بندو آج موقع ہے، آج اللہ نے موقع دیا ہے. رمضان کی مبارک راتیں چل رہی ہے. آج کی مبارک راتوں میں گرم گرم آنسو بہا کر اپنے روح سے رب کو راضی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ، جب بندہ 3 مرتبہ اس پاک نام سے آپ کو پکارتا ہے، فرشتہ آواز دیتا ہے، اے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے. اے اللہ، اس پاک نام سے ہم نے آپ کو پکارا ہے، آپ ہماری طرف متوجہ ہیں. اے اللہ، ہم آپ کے گنہگار بندے، ہم آپ کے سیاہکار بندے، اقراری مجرم. اے اللہ، آج آپ کی چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، آپ کی تحریر پکڑ کر بیٹھے ہیں. اے اللہ، ہم اپنے گناہ لے کر آئے ہیں، اور اے اللہ، گناہ لے کر نہ آئے تو کیا لے کر آئے؟ ہمارے پاس سوائے گناہوں سے کچھ بھی نہیں. اے اللہ، راتیں بھی گناہوں میں گزر رہی ہے، دن بھی گناہوں میں گزر رہے ہیں. اے اللہ، ہم تو وہ گنہگار ہیں جب گناہ کرتے ہیں وہ سارے دروازے بند کر لیتے ہیں جہاں سے دنیا والے دیکھتے ہیں، اور اے اللہ، وہ دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں جہاں سے آپ رب العالمین دیکھ رہے ہیں. اے اللہ، گناہ کرنے والا اپنے معصوم بچے سے تو پردہ کرتا ہے، اپنے چھوٹے بچے کی تو شرم کرتا ہے. اے اللہ، شرم نہیں کرتا کسی ذات کی تو آپ کی شرم نہیں کرتا. اے مالک، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گھر کا دروازہ کھلتا ہے، اندر سے بچہ روتے ہوئے باہر نکلتا ہے، ماں پیچھے تجھ سے جاتی ہے، بچے کو تھپڑ مارتی ہے، بچہ روتے ہوئے دور تک چلا جاتا ہے، پھر ٹھہرتا ہے، دھیرے دھیرے واپس آتا ہے، یہاں تک کہ ماں کی تحریر پر آتا ہے، ٹکر دیتا ہے. ماں دروازہ کھولتی ہے، دروازہ کھولتے ہی اپنے نافرمان کو دیکھتی ہے، غصے میں آ جاتی ہے، کہتی ہے کیوں آیا یہاں، چلا جا ہمیشہ کے لیے. وہ بچہ روتے ہوئے کہتا ہے، اے ماں، جب تیرا در چھوڑا تھا دل یہ چاہتا تھا ہمیشہ کے لیے تیرا در چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن اے ماں، جب دور تک گیا ہوں اندر سے آواز آ رہی تھی، اے بیٹا، دنیا میں مجھے سب کچھ مل جائے گا لیکن مجھ جیسی ماں نہیں مل سکتی. اللہ، ماں ہوتی ہے، اللہ ماں ہوتی ہے. یہی تو ماں ہے کہ بچہ پیشاب کر دے، ماں پیشاب میں سو جاتی ہے، بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے. اے اللہ، ماں کے قدموں کے نیچے آپ نے جنت رکھی ہے، باہر جنت کا دروازہ ہے. اے اللہ، ہمارے ماں باپ کے ہاتھ پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، اب وہ درد کا معاملہ فرما دے. اے اللہ، ایک چھوٹا سا بچہ یہ جملہ کہتا ہے، ماں کا دل گرم ہو جاتا ہے، ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے. اے اللہ، ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ آپ اپنے گنہگاروں سے محبت کرتے ہیں. اللہ، ہم دل کی گہرائیوں سے اقرار کرتے ہیں، مالک، دنیا کے بازاروں میں ہمیں سب کچھ مل جائے گا لیکن آپ جیسا رب نہیں مل سکتا ہے. اے اللہ، رحم فرما دے، کرم فرما دے. اے اللہ، کیسے لوگ آ کر رہتے ہیں، کہاں سے آ کر رہتے ہیں. اللہ، میرا مبارک مجمع ہے، اللہ میری مبارک مجلس ہے. اے اللہ، نوجوان تیری چوکٹ پکڑ کر آ کر رہتے ہیں. اللہ، نوجوان تیری دہلیز پکڑ کر رہتے ہیں. اے اللہ، یہ نوجوان تیری چوکٹ پکڑ کر آنسو بہا رہے ہیں. سچ ہے اللہ. اے اللہ، یہ لوگ کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اتنے نہیں روئے ہوں گے. اے اللہ، تیری چوکٹ پکڑ کر آنسو بہا رہے ہیں.
اے اللہ تو ساری ماں بہنیں آنسو بہا رہی ہے، اے اللہ یہ پورا مجمع رو رہا ہے، دھارے مار رہے ہیں اللہ، اے اللہ دھارے مار رہے ہیں اللہ، اے اللہ رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے، اے اللہ میرے پیارے نبی صاحب نے فرمایا ہے کل ایسا وقت بھی ہوگا میدان محشر میں اللہ ایک بندے کو اپنے قریب بلائیں گے، سب سے پردہ ڈال دیں گے اللہ، اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے اے بندے بول تو نے دنیا میں خطائیں کی تھی، تو نے دنیا میں گناہ کیے تھے، اے اللہ وہ تیرے سامنے کھڑا ہوگا، ایسا وہ کیسے انکار کر سکتا ہے، وہ گنہگار کہے گا بے شک ہے اللہ، بے شک اے اللہ میں نے دنیا میں بہت گناہ کیے ہیں، بہت خطائی کی تھی اللہ، بہت ناراض کیا تھا تجھے اللہ، اے اللہ آپ فرمائیں گے، اے اللہ اسے آپ فرمائیں گے اے میرے بندے، اے میرے بندے میں تو جانتا ہوں تو نے دنیا میں بہت گناہ کیے ہیں، بہت خطائی کی ہے، جتنا تیرے بس میں تھا تو نے گناہ کیے ہیں، تو نے گناہ کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے، لیکن یہ میرے بندے تو جانتا ہے اتنے سارے گناہوں کے باوجود میں نے دنیا میں کبھی تجھے ذلیل نہیں کیا، کبھی بدنام نہیں کیا، کبھی رسوا نہیں کیا، کہ میرے بندے اگر میں چاہتا میں تو قادر مطلق ذات ہوں، میں چاہتا تو تجھے ذلیل کر سکتا تھا، تجھے بدنام کر سکتا تھا، اور تو ایسا ذلیل ہو جاتا کہ کوئی تیرا نام لینے والا نہ رہتا، لیکن میرے بندے میں نے دنیا میں تجھے ذلیل نہیں کیا، بدنام نہیں کیا، میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، میں نے تیرے عیوب پر پردہ ڈال دیا تھا، اے میرے بندے آج بھی میدان محشر میں ساری انسانیت کری ہے، آج بھی میں تیرے عیوب پر پردہ ڈالتا ہوں، جائے میرے بندے میں تیری بصیرت کرتا ہوں تو جنت میں چلا جاؤں، اے اللہ جیسے دنیا میں آپ نے ستاری کا معاملہ کروایا ہے، اے اللہ آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ کروا، حق و درگزر کا معاملہ کروا، رحم و کرم کا معاملہ کروا، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ خصوصاً اپنی نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ لوگ کیسی کیسی جگہوں پر بیٹھ کر اپنی نگاہیں بیچ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو گندی کر رہے ہیں، اللہ اپنی آنکھوں کو گندی کر رہے ہیں، اللہ جب آنکھیں ہی گندی ہو جائے تو دلوں میں پاکیزگی کہاں سے آئے گی، میرے بھائی کہاں سے آئے گی، اللہ نگاہوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے، دل و دماغ میں اپنے والے خیالات کو پاکیزہ بنا دے، عمدہ بنا دے، شرمگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اتنے سارے لوگ تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، اللہ ہر ایک اپنی ضرورتیں لے کر آئے ہیں، پریشانیوں کو لے کر آئے ہیں، اے اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، غم و دکھوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے دے، تجارتوں میں برکت دے دے، کھیتیوں میں برکت دے دے، اے اللہ دعوت تبلیغ کی نسبت پر جو محنتیں ہو رہی ہیں، خانقاہوں کی نسبت پر مدارس عربیہ، مساجد دینیہ، وعظ و نصیحت، تعریف و تصنیف، اے اللہ یہ جتنے دین کے شعبے ہیں اے اللہ تو سب کو قبول فرما لے، ان شعبوں میں چلنے والوں کو قبول فرما لے، ان کی اولادوں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، اے اللہ جو مانگا وہی عطا فرما، جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ تو اپنی شان عطا فرما دے، اور اے اللہ جن جن لوگوں کے نام لے کر تو سے التجا کی گئی شفا کے لیے التجا کی ہے اے اللہ خصوصاً ہمارے اسی محلے میں رہنے والی یہ بشرا جو بیمار چل رہی ہے اے اللہ اس کو بھی شفا کلی دے دے، اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں پریشان حال ہے اے اللہ سب کو شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں آپ کے دل میں قبول کرنا ہے، اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محضر سے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تمام صحابہ تابعین طبع تابعین تمام اولیاء کرام کے صدقے میں قرآن عظیم کے صدقے میں اور اللہ ان بیٹھنے والوں میں جن کا رونا تجھے پسند ہے، جن کے گرم گرم آنسو تجھے پسند ہے اے اللہ ان کے گرم گرم آنسوؤں کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرنا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ابھی حضرات چائے پی کر جائیں.